اس ماں نے کھجوریں اور پانی چند دنوں کے بعد ختم ہوا تو آب زمزم اللہ نے سب چیز کے لیے دے دیا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ آب زمزم ایسا دیا کوئی علم والا علم کی نیت سے، بیمار شفا کی نیت سے، اور جو ہے بھوک والا بھوک کے جو ہے دور ہونے کی نیت سے، اور پیاس والا پیاس کے جس نیت سے اس آب زمزم کو پی لے گا اللہ وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیں گے۔ یہ ان کی اس قربانی پر اللہ نے دیا۔ اور کیسی تربیت کی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس بچے کے بارے میں آئے کہ بھئی اس کو ذبح کرنا ہے، خواب دیکھا، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرو، بچے کو لے کر چلے اور پہاڑیوں کے پیچھے لے کر چلے، اور بچے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ اللہ کا امر ہے کہ تمہیں چھری سے ذبح کر رہا ہوں۔ چھری دکھلائی تو فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، میں کیا معاملہ کروں۔ اس ماں نے اس حالت میں اس بچے کی ایسی تربیت کی تھی کہ بچہ بھی شوق اور خوشی میں اچھل پڑا اور اپنے ابا کو بہت پیارے القاب سے پکارا، او پیارے ابا جان، میری ننھی سی جان اللہ کے لیے جائے اور یہ گردن تن سے جدا ہو، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں، آپ جلدی کیجئے۔ آپ میری ماں نے تربیت ایسی کی کہ اپنے اس بچے کو اللہ کے امر پر جان دینے میں صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ ہے تربیت۔ تو گھروں میں بچوں کی تربیت، گھروں میں دین والا ماحول، گھروں میں ہر فرد اپنے آپ کو دعوت والا سمجھے اور لوگوں کے رخوں کو دنیا سے دین کی طرف، تو ان اعمال کو جانے والے اپنے گھروں میں جہاں زندہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور بھائی جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یہ تو بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا کہ تمام انبیاء نقل و حرکت کو لے کر چلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے نبوت ملی اس وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے تک اسی دعوت میں آخری کلمات جو آپ کے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کی جو حقوق عبادات میں سب سے اہم نماز، اس کا اہتمام کرنا، اور حقوق العباد میں سے سب سے نازک مالک اور اس کا غلام، مالک اور اس کا غلام، اس سے نچلا کوئی درجہ نہیں ہے دو انسانوں میں۔ میاں بیوی برابر کے ہیں، ماں باپ یا برابر کے ہیں، آزاد ہیں، لیکن ایک آقا ہے ایک غلام، ان غلاموں کا خیال کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صفوں میں دیکھا اور اپنی امت کو تو خوش ہوئے، پر آخری نظر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اس امت کو ملا۔ ہر صحابی محنت کرنے والا تھا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور جب مہاجرین نے ہجرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ انصار مدینہ نے نصرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کو 100 سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے۔ مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت تھی، انفرادی قربانی تھی، انفرادی لوگ ایمان میں آ رہے تھے اور یہی قربانیاں بنیاد بنی، اور مدینہ منورہ میں اندھا اجتماعی طور پر یہ نقل و حرکت شروع ہوئی۔ تو وہ اللہ کے راستے میں صبح یا ایک شام کا لگا دینا یہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ اب یہ ساتھی جو 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے اور سال کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور تربیت کا کتنا بڑا موقع ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اسی لیے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا کہ یہ تو ساری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے، اور ان کا کام کیا ہے، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ نقل و حرکت ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے 2 اس میں بنیادی چیزیں ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک دل کی اجتماعیت ہے، دلوں کا جوڑنا، اللہ کی امت کی مزاج میں جڑنا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ احسان جتلا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم دنیا میں اپنے صلاحیتوں کو لگا رہے تھے، دنیا بنانے کی کوشش کر رہے تھے، خواہشات پر چل رہے تھے، تو دشمنیوں نے تمہارے بستیوں میں اور گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، خون ریزی ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھی، اور اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور مدینے میں کلمے کی دعوت آئی اور دین کو قبول کرنا شروع کیا، ساری دشمنیاں ختم ہونا شروع ہوئی اور اللہ نے بھائی چارے والی زندگی عطا فرما دی۔ تو یہ دین ہے ہی جوڑنے والا،
اے پیارے نبی، اگر آپ کو دنیا کا مالک بنایا جاتا اور دنیا کے اسباب آپ لوگوں کو جب تقسیم کر دیتے، ان کے گھر بھی بن جائیں، گرمی سردی کے کپڑوں کا انتظام بھی ہو جائے، کھانا پینا بھی اچھا ہو جائے، یہ ان کو دے دیتے، ہر ایک کی ضروریات مہیا ہو جاتی، تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے، لیکن فقر و فاقے والی زندگی ہوتے ہوئے دین کے ذریعے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو دین ہے جوڑنے والی چیز۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اللہ نے اس دین کی برکت سے دلوں کو جوڑ دیا، ایثار اور ہمدردی عطا فرما دی۔ وہ لوگ جو ایمان اور اللہ کو پہچاننے سے پہلے تھوڑی تھوڑی باتوں پر دوسروں کا خون کر دیا کرتے تھے، آج میدان جنگ میں پڑے ہوئے خون رس رہا ہے، چچا داد بھائی پانی لے کر آتا ہے اور اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اپنے دوسرے بھائی کی آہ کو سنتا ہے تو مرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے کہ پہلے دوسرے مسلمان بھائی کو پانی پلا دو۔ اب وہ چچا داد بھائی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کو پانی پلانے لگتے ہیں، تیسرے نے آواز دی کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو دوسرا تیسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں، چاہے جان چلی جائے۔ تیسرے کے پاس گئے تو اس کی روح نکلی، دوڑ کر دوسرے کے پاس آئے کہ اس کو تو پانی پلا دوں، اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اپنے سگے چچا کے پاس آئے کہ بھائی کے پاس آئے اس کو پانی پلا دوں، ان کی بھی روح نکل گئی۔ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں جان دے دی اور اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے کو گوارا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مہمان آئے، اس مہمان کو کون لے جائے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ کہا اللہ کے بندے پوچھ تو لیتے، تم نے بھی رات بھوک میں گزارنی ہے، میں نے بھی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، تھوڑی سی چیزیں بچوں کے لیے تھی، ابھی بچے مانگ رہے تھے، میں ان کو دینے والی تھی اور تم مہمان کو لے آئے۔ کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو بہلا پھسلا دو، سلا دو، اور یہ کھانا مہمان کے سامنے۔ رات کا وقت تھا اور مہمان بھی بڑے غیرت والے کہ جب تک صاحب کھانا ساتھ نہ کھائے، صاحب کھانا کھانا ساتھ نہ کھائے وہ نہیں کھائیں گے۔ کہا تم چراغ کو صحیح کرنے کی دکھا کر اس کو بجھا دینا، بڑھا دینا، اور میں منہ ہلاتا رہوں گا۔ اب کھانے میں تو کچھ چیزیں تھی وہ کھلا دی، اور میاں بیوی اور بچوں نے بھوک میں رات گزاری۔ اب حضور صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ اللہ اکبر، یہ عمل کتنا عظیم کہ حضور مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابی، فرشتے نے خبر دی کہ اللہ عرش پر تمہارے اس کام کی وجہ سے خوش